خود ہمیں زندان جانا چاہیے. شاید ہم لوگ دنیا کے لیے کچھ کر سکیں. مجھے تو کوئی امید نہیں. مجھے مت مارو. مارسلس مجھ پر رحم کرو. کیوں مارتے ہو؟ عالی جنابان پر سلام. کس لیے سزا دی جا رہی ہے؟ اقرار کے لیے عالی جناب. یہ مسیحی ہیں، ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہوئی ہے. کافی ہے، رہا کر دو انہیں. لیکن عالی جناب ان کی سزا باقی ہے. نہیں سنا جناب نے کیا کہا؟ کافی ہے، بس کرو. انہیں کھول دو اور قید خانے میں لے جاؤ. مارسلس. جی عالی جناب. مبلغ دنیا کہاں ہے؟ کل آدھی رات کے وقت اسے سولی پر چڑھا دیا گیا. آدھی رات میں کیوں؟ اس کے ہم مذہب لوگوں کے ممکنہ ہنگامے کی روک تھام کے لیے. تم جا سکتے ہو. جی عالی جناب. دنیا کی باتیں بھی حضرت زکریا جیسی تھی جو ابھی تک گونج رہی ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بت کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. ہمیں نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ مجسمے کیوں ٹوٹ گئے اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہمارا دفاع کیا کریں گے علی جناب؟ کیا یہی خدا ہے؟ یہ بے جان مجسمے تو خدا نہیں. ان مجسموں کو آج رات زکریا کے خون کا بدلہ چکانا ہوگا، اور وہ بھی سنگین بدلہ. بڑا دلچسپ جانور. نہیں نہیں، اسے چھیڑنا مت. آؤ بھائی بندر کا تماشا دیکھو. راجا کھا. میں دوں گا اپنے ہاتھ. اسے چھیڑنا مت. آپ مجھ کو افسوس ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکا. بابا آپ کو تو پتا ہے کہ دنیا کا جرم ایسا تھا کہ اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا تھا.
جیسے ہی اسے گرفتار کیا گیا ہم اس سے نا امید ہو گئے. رومی کسی پہ رحم نہیں کرتے. لعنت اس دنیا پر، لعنت ان کے خداؤں پر جو ہم سے قربانی وصول کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے. لعنت شہنشاہ ایڈرین پر. لعنت لعنت. اس کی لاش کو کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاش کو صلیب پہ رہنے دو، دوسروں کی عبرت کے لیے. کاش اس کی سونی چڑھی لاش ہمیں دے دیتے. لاش تو ممکن نہیں ہے بابا، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس کے خون کا انتقام لوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. اپنے آپ کو سنبھالو ماں، میں بھی تمہارا بیٹا ہوں. شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ. عالی جناب، گزشتہ رات کچھ نامعلوم افراد نے دنیا کی لاش چرانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. یعنی شہر اتنا غیر محفوظ ہے؟ پھر تم کیا جھک مار رہے ہو؟ جاؤ جا کے میکسی ملین کے خلاف ضروری ثبوت فراہم کرو. میتھیوز، میکسی ملین کے خلاف ضروری ثبوت. شہنشاہ کے سامنے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے. جاؤ میتھیوز، جاؤ. عیسائیوں کا مسئلہ سنا ہے؟ میں تو برس ہا برس جنگ کے میدانوں اور شہر سے دور رہا ہوں، اور اب سمجھ میں آیا ہے کہ انہوں نے کیا فتنہ کھڑا کیا ہے. ان سب کا سر قلم کر دینا چاہیے اور کامیابی کا جام پینا چاہیے. اگر میں دقیانوس کی جگہ ہوتا تو سب کو مکمل طور پر ختم کر دیتا. ابھی بھی وقت ہے، دیر نہیں ہوئی ہے. میں ایک رومی کی حیثیت سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، شہنشاہ کے جانے کے بعد زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دوں گا. آج بہت اہم دن ہے. تمام عبادت گاہوں کے پجاریوں کو بلانا چاہیے. ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ شہنشاہ کی آمد پر ایک شاندار جشن منائیں گے. ایسا جشن ہو کہ جس کو تاریخ یاد رکھے. ہاں، میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ عود جلائیں اور تمام آتش کدوں کو روشن کر دیں. مگر لباس سرکاری نہ بھولیں. انہیں چاہیے کہ سرکاری لباس پہنے اور تمام پجاری سب وسطہ ہوں تاکہ شہنشاہ کی سواری گزرے. اپولون کے مجسمے کو بھی پھولوں سے سجا ہونا چاہیے. عبادت گاہوں میں اور شہنشاہ کے قدموں تلے بھی پھول بچھے ہونے چاہیے. میں ڈرتی ہوں جناب میکسیملین، کبھی بھی شہنشاہ کی آمد خیر کے ساتھ نہیں ہوئی. ہمیشہ منحوس اور بری یادوں کے ساتھ رہی ہے. جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا. گیلس، جاؤ ہماری سواری تیار کر دو. میں اس تصویر سے بھی ڈرتی ہوں. اس کو یہاں سے ہٹا دیجئے. پھر تم نے وہی خواب دیکھا کیا؟ ہاں، دیکھا کہ مر گئی ہوں اور یہ تصویر زندہ ہے. میں اس تصویر سے زندہ باہر آئی. آپ حیرت میں تھے کہ مجھ پہ یقین کریں یا اس تصویر پر. پھر میں نے دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے. یعنی میں خود اپنی ماں ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں اس تصویر کو ہٹا کے ایسی جگہ رکھوں گا جہاں صرف اور صرف میں دیکھ سکوں، کوئی دوسرا نہیں.
मालकन, सब चलने के लिए तैयार हैं, जल्दी कीजिए। आली जनाब कहाँ हैं? कुतुब खाने में है, अंदर चले जाओ। आली जनाब, आली जनाब, आली जनाब। गैलिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आली जनाब, आप यहाँ कहाँ? उस सुरंग का तो मुझे पता था, लेकिन इस कोठड़ी से बिल्कुल बेखबर था। तो आइंदा भी बेखबर रहना, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ मेरी खलवतगाह है, पास कीमती अशिया जैसे ये सहीफा और ये इंजील मैं यहीं रखता हूँ। किसी को यहाँ के बारे में न बताना, सिर्फ खतरे के वक्त हिफाजत के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल करना। वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। कैसे आली जनाब? आखिर किस तरह आली जनाब? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी आरज़ू यही है कि इस वादे को पूरा होता हुआ देखो। ये वो इंजील मुक़द्दस है जो मेरे मोहसिन पीरे परहेज़गार की यादगार है। अरे हाँ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? दरवाजा खुला हुआ था, मेरा मकसद ये नहीं, मुझसे क्या काम है? जनाब दकियानूस शहर के आला अफसरों के साथ शाहिनशाह एड्रिन के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। जल्दी कीजिए, आपको भी जाना चाहिए। जानता हूँ। लाख ना चाहते हुए भी हमें तकरीबात में शिरकत करनी पड़ेगी। आली जनाब, एडोनिया को शहंशाह के इस्तकबाल के रास्ते में सूली पर लटका दिया गया है। अब आप अपनी हिफाजत करें। दकियानूस और जूलियस की निगाहें बहुत तेज हैं। बहुत जल्द उनकी निगाहें ऐसे अजीब हवादिस का मुशाहिदा करेंगी जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुदा की मदद से अब काम तमाम करना है। आली जनाब, मैं डरता हूं। क्या होने वाला है? कैसे हादसे होंगे? मुझे तो डर लगता है। बेटे, सिर्फ घर में खेलना। आली जनाब आ गए। जनाब, मैं तांगा लेने जा रहा हूँ। बहुत खूब। तुम लोग तैयार हो? ये आपकी टोपी बाबा। शाबाश बेटे। न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा हाफिज अम्मी। इंशा कर ही क्या सकता है जो तुम इतना डर रही हो।
ऐसा महसूस करती हूँ कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बिला वजह परेशान हो रही हो। खुदा की मर्जी के सिवा कुछ नहीं होगा। जनाब दकियानूस के हुक्म के मुताबिक तमाम ज़ुआमा और मुशीरान महल जनाब के बयानात सुनने और इत्तला पेश करने के लिए हाजिर हैं। रावल दस्तों ने खबर दी है कि फिलाडेल्फिया बहुत जल्द शहनशाह के मुहाफिजीन और सिपाह के सबसे बड़े कारवान का मुशाहिदा करेगा। तमाम ज़ुआमा और सिपाहियों को इस्तकबाल के लिए तैयार रहना चाहिए। शहनशाह का कारवान किस रास्ते से शहर में दाखिल होगा? हाँ जूलियस, रोम की अजीम शहनशाहियत का कारवां एंजेलिस के जरिए फिलाडेल्फिया की तरफ बढ़ रहा है। जल्द ही यहां पहुंच जाएगा। सलाम हो कादिरे आला जुपिटर पर, जिसने इस अजीम फख्र को हमारे नसीब किया है। आली जनाब, शहर शहनशाह मुअज्जम के इस्तकबाल के लिए आमादा है। जनाब दकियानूस, आपके अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल हो चुका है। यानी मैं मुतमईन रहूं कि शहनशाह मुअज्जम की मौजूदगी के दौरान उनकी मुखालिफत में इस शहर में कोई हादिसा नहीं होगा? जी आली जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम मसीही काफिरों की हमारे सिपाहियों के जरिए गिरफ्तारी या सरगोबी हो चुकी है। आप परेशान ना हो आली जनाब, निहायत फख्र के साथ कहता हूं कि उनके मुबल्लिग को भी सूली पर लटका चुका हूं और अब शहंशाह के इस्तकबाल के लिए आमादा हैं। जुपिटर के ताकतवर फर्जंद अपोलोन की शानो शौकत आज हम पर जलवागर। अब हम शहंशाह के सामने झुककर उनके कदमों पर सर रख देंगे। शहंशाह के इस्तकबाल के लिए रवाना होने की इजाजत चाहते हैं। आज एक यादगार दिन है। मैंने हमेशा कहा है कि शहंशाहियत को तलवार महफूज रखती है, ना कि खुदा। आज आपसे अजीब बातें सुन रहा हूं। बेहतर है यूं कहूं, खुदा शहंशाहियत को महफूज रखते हैं और हम तलवार के जरिए खुदाओं को। दुनिया कौन सा है जो सूली पर सबसे आगे है आली जनाब? बुजुर्ग कभी आगे खड़े होते हैं, बुजुर्ग हमेशा मसनद नशीन होते हैं। इनका हक यही है। शहंशाह को चाहिए कि सरजमीन रूम से इन तमाम चूहों को खत्म कर दें। मैं समझता हूँ उनको जला देना ही ज्यादा मुनासिब है। नहीं जनाब, नहीं। वो तकलीफ और ईजा जो सूली पर होती है बहुत लंबी होती है, बहुत।
تو تیرے چاہنے والے، خدا بندہ تو ان کو کب نجات دے گا؟ زمین اس لائق کہاں جو اس پہ جان دیتے، آسمان نے تمہیں اپنے باہوں میں لیا ہے، عجب کتنی بلندی پہ کھڑے ہو۔ ہمارے آقا مسیح کی قسم کے شہنشاہ کی سزا ان کے خداؤں کے بتوں کی سزا سے زیادہ سخت ہے۔ وائے ہو شہنشاہ پر کہ جس کے قدم اتنے منحوس ہیں۔ خدایا تو کب تک ہمارے دوستوں کو اس قدر مظلوم پسند کرے گا؟ یہ اس قدر اذیتیں اور عذاب کیوں برداشت کرتے ہیں؟ شہنشاہ روم کی طاقت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ یقیناً ان کے ہم مذہب ان کو دیکھ کر سرکشی کی جرات کھو بیٹھیں گے۔ چند دنوں تک کبوں اور گدھوں کو اچھا شکار ملے گا، انہیں روکنا نہیں۔ اطاعت کروں گا علی جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ چلو آگے بڑھو۔ شہنشاہ کے لشکر کے قراول دستے، تیزی سے آگے بڑھو۔ شہنشاہ کے لشکر کے قراول دستے۔
دور ایڈرین پر جو زمین پر خداؤں کے جانشین ہیں، جوپیٹر کا سلام شہنشاہ نصف جہاں جناب ایڈرین پر، فرما روا عظیم و وسیع سرزمین روم، سلام ہو روم کی عوام کے عظیم شہنشاہ پر، ہمارا سلام شہنشاہیت کے لشکروں کے فرماندار پر۔ بڑی اچھی جگہ ہے دقیانوس، اچھا وقت گزرتا ہوگا تمہارا۔ جناب اعلیٰ کی عنایت ہے۔ گویا آپ انہیں بہت چاہتے ہیں۔ یہ ٹراجن کے زمانے میں وہ لشکر کے لائق افسروں میں سے تھا، اور اس نے ایک بار میری جان بھی بچائی۔ تو یہ بات ہے۔ بس فلاڈلفیا کے سفر کے لیے آپ کا رجحان بلا وجہ نہیں تھا۔ جناب شہنشاہ کی بندن نوازی ہے، ورنہ یہ حقیر کہاں، شہنشاہ کی جان بچانا کہاں۔ زبان درازی اور لفاظی خوب سیکھی۔ یہ بھی آپ ہی کی عنایتوں سے، ورنہ میں کہاں اور اظہار کلام کہاں حضور۔ نہیں، کلام پہ خوب قادر ہو۔ جناب شہنشاہ اور ملکہ سفر کی سختیوں سے تھکے ہوں گے، لہذا اس طرف آپ کی آرام گاہ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ شام میں ہمارے وسائل روم کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں، فیلاڈلفیا کی خوبصورت شکارگاہیں شہنشاہ کی شایان نشان ہوں۔ تم برسوں سے روم نہیں آئے ہو دقیانوس، تمہارے ذہن میں روم کے سلسلے میں کیا تصور ہے؟ ہم زیادہ تر ملک کشائی کی فکر میں رہتے ہیں، نہ اپنے آرام و آسائش کی، اور اسی کے ساتھ میرا دربار بھی ٹراجن کے دربار سے بہت مختلف ہے۔ چلیے حضور، مہمانوں کو ان کے کمروں تک رہنمائی کی جائے۔ ہماری آرزو آپ کی آسائش ہے حضور۔ جگہ بری نہیں ہے۔ چلیے جناب والا۔ جانے کیوں اتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے؟ بڑا سخت دن تھا۔ ان بیچاروں کو دیکھو کیسے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تم یہاں کھڑے کیوں ہو؟ منتظر ہے میرے آقا۔ کس کے منتظر؟ نہیں معلوم۔
बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो गैलिस। है। चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो, चलो। जरा रुको तो गैलिस। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? शेरों के पिंजरे और शहंशाह की तफरीह के लिए आली जनाब। और हम भी उस तमाशा खाने में एक एक की मौत का नजारा करेंगे। खुदा बहुत बड़ा है। शायद शहंशाह को तफरीह का मौका ही न मिले। हाँ चलो गैलिस। इताअत मेरे आका।
ہائے ہائے ہائے، کیا مصیبت ہے، اس المیہ پر کیسے یقین کروں؟ لعنت ہو تم گستاخوں پر، ہمارے مقدس خداؤں کے حدود میں داخل ہو کر ان کی اعانت کی ہے۔ ہالینڈ کا خدا ہم پر غضبناک ہوگا اور فلاڈیلفیا کی زمین کو تباہ کر دے گا۔ دیکھو دیکھو ذرا دیکھو ہمارے خداؤں کی کس طرح بے حرمتی کی ہے۔ اس گستاخی پر خدا ہم پر آگ برسائیں گے۔ اوہ جوپیٹر کی پناہ، اپولون کی پناہ، کس طرح یقین کیا جائے، کس طرح باور کیا جائے۔ علی جناب، علی جناب، علی جناب، علی جناب، علی جناب، دیکھیے دیکھیے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ یہ حادثہ کب ہوا؟ کل رات صاحبہ، نہیں معلوم ان پس فطرتوں نے کیسے جرأت کی۔ خداؤں سے کہو کم سے کم اپنی تو حفاظت کریں، یہ کیا تماشا ہے؟ کہو جا کے۔ جی جی، ہم لوگ شہر سنبھالیں یا خداؤں کو؟ تم تو کاہن اعظم ہو، کم سے کم تمہاری تو سنیں گے۔ جو حکم علی جناب۔ یہ کیسے خدا ہے؟ اس کا مطلب اس شہر میں ایسے بہادر خدا پرست اور بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ چلو گیلس۔ اطاعت عالی جناب۔ یقین کرنا مشکل ہے علی جناب جولیس، کچھ نامعلوم افراد نے آدھی رات میں عبادت گاہ پر حملہ کر کے خداؤں کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اب یہ کس کا کام ہے کسی کو خبر نہیں۔ اگر وہ دیوانہ ہو جائے تو صحیح ہے۔ اے طاقتور جوپیٹر، اے قادر والا جوپیٹر، شہنشاہ کو پتہ چل جائے تو ہماری خیر نہیں۔ کچھ نہ کہنا۔ تو نے دیکھا کہ کس طرح تیرے اور دوسرے خدا کے مجسمے کو توڑ ڈالا، کیا تو انہیں اپنے غضب کی آگ میں نہیں جلائے گا؟ اگر یہ خبر شہنشاہ تک پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ عالی جناب، ایک برا حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ خداؤں کے مجسموں کو بعض عبادت گاہوں میں توڑ دیا گیا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ کل رات۔ فی الحال اس مسئلے پر خاموش رہو۔ شہنشاہ کو بدامنی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ معلومات حاصل کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ سنا ہے جناب شہنشاہ اپنے شکار کو بہت دور سے شکار کر لیتے ہیں۔ شکار کرنا اہم نہیں ہے، ہوشیار رہو کہ تم خود کہیں شکار نہ ہو جاؤ۔ بعض لوگ شکار کرتے ہیں اور بعض خود شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم کو اس سے کہیں زیادہ نگرانی حکومت کے حالات کی ہونا چاہیے جناب دقیانوس۔
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکار کرنے کے بجائے خود شکار ہو جاؤ۔ کیا جناب عالی کو کچھ ناگوار گزرا ہے؟ نہیں، صرف تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا کہ اپنے درباریوں اور ساتھیوں سے ہوشیار رہو۔ اس نئے دین نے روم میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کر رکھی ہے۔ جناب کو اگر کسی پر شک ہو تو صرف ایک اشارہ کیجئے حضور۔ میں نے صرف تم کو خبردار کیا ہے۔ جانتے ہو، اگر ایک آدمی، صرف ایک آدمی نے ان رومیوں اور درباریوں میں سے اس پیغمبر ناصری کی بات کی تو سمجھ لو کہ سارا روم تہوبالا ہو جائے۔ یعنی وہ جناب میکسیملین اور بانو ہیلن کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر خدا نے چاہا اور ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی ساری معلومات بھول جائے گا۔ واہ جناب والا، بہت خوب۔ عالی جناب، ایک اور شکار۔ شہنشاہ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ یعنی کس کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عالی جناب، شہنشاہ کے نگہبان کو کسی نے تیر مار کے ہلاک کر دیا۔ تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کوئی شہنشاہ پر حملہ کرنے والا ہے، جاؤ تیر مارنے والے کو تلاش کرو۔ بیچارے سپاہی، تو بھی شہنشاہ کی بھیڑ چڑھ گیا۔
صبر سے کام لو کہ خداوند صابرین کے ہمراہ ہے. صبر ان کے لیے ہے جو زندگی چاہتے ہیں اور صبر کے ذریعے مصائب کو برداشت کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے بعد تو ہمارے لیے مرنا اچھا ہے. لیکن میرے بات تو آپ کے فرائض سے زیادہ اہم ہے. میری راہ کی پیروی اور اس کا جاری رکھنا اور ہماری بیٹی کی پرورش. آپ کی راہ موت ہے اور میں بھی وہی انتخاب کروں گی. ہماری راہ خدا کی راہ ہے. ہم نے خدا کا راستہ اپنایا ہے. تم بھی ایسا ہی کرو. بانو ہیلن کے ساتھ شاید اس ذمہ داری کے بوجھ کو زیادہ آسانی سے اٹھا سکوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں. چاہتی ہو کل کے مرنے والوں میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو؟ میں چاہتی ہوں کل آپ کے ساتھ رہوں، بس یہی. ہم سب خدا کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ ہو. تم تحمل کرنا بہتر جانتی ہو. کیسے کر سکتی ہوں؟ لوڈیا بیٹھ جاؤ. آج چاہتا ہوں تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں. شاید مجھے تمہارے دیدار کا موقع دوبارہ نہ مل سکے. کیا بات ہے؟ اتنی زیادہ خوشی کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تک خوشی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی میرے پاس، لیکن آج شب موعود ہے. وہ رات کی خاموشی کو توڑ دوں گا. شمشیر کس لیے؟ شمشیر کو تیز کر رہا ہوں، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے. شہنشاہ کی ضیافت میں شمشیر کی ضرورت؟ آپ شہنشاہ کے محل میں نہیں جائیں گے؟ آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی تک نہیں معلوم کہ میرا ارادہ کیا ہے. فقط اتنا جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دن ہے. آج شب خدا ہے، شب یگانہ پرستی ہے، شب بت شکنی ہے. شہنشاہ اور ان کے خداؤں کی موت ہے. کل جدائی کا دن، موت کا اور زندگی کے خاتمے کا دن. جو خدا وند عالم ارادہ کرے گا وہی ہوگا. اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم خداوند عالم کی مشیت کے سامنے صابر رہو. یہ زندگی کی عمر کتنی مختصر ہے. ہاں مختصر تو ہے لیکن قابل قدر ہے. اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم میکسیملین کے گھر چلی جانا. ہیلن تم کو تسلی دے گی. کیا تمہارے بعد تسلی اور تسکین ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ خدا بہترین تسلی دینے والا ہے. ہم خدا کی راہ میں ہلاک ہوں گے اور تم بھی خدا کے لیے صبر سے کام لو. یہ آخری موقع. ہمیں کل کیا کرنا ہے یہ آج ہی طے کر لیں.
مناسب وقت پر کام تمام کرنے کے لیے ہمیں مکمل طریقے سے تیار رہنا چاہیے. تو کیا آپ کے خیال میں کل مقصد پر عمل کرنے کے لیے مناسب دن ہوگا؟ میں خدا کی امداد کو محسوس کر رہا ہوں. ظلم کی زنجیروں کو توڑ دو، پہاڑ کی بلندیوں پہ آواز دو کہ خدا کا دن قریب ہے. یعنی کل ہم کو خدا کے لیے آواز بلند کرنا ہوگا. ہاں، دوسرے الفاظ میں ہم موت کو انتخاب کر لیں. نہیں، ہم زندگی کی راہ اپنا رہے ہیں. موت تو ایک سواری ہے جھوٹے خداؤں کو رونتے ہوئے خدائے واحد تک پہنچنے کے لیے. آپ کے خیال میں ہمارا یہ کام ظلم کو ختم کر دے گا؟ شاید ختم نہ بھی کر سکے. جب سے ہم یہاں موجود ہیں اور اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم ظالموں کا ساتھ کیوں دیں کہ دوسرے ہم کو ستمگر قرار دیں؟ صحیح ہو یا غلط، اس شہر کے، روم کے اور دیگر مقامات کے بہت سے لوگ ہمیں صاحب فکر سمجھتے ہیں. ہم اگر شہنشاہ کی بندگی کو ٹھکرا دیں اور خداؤں کا انکار کر دیں تو بے شک سبھی لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم کو بھی ان گمراہ مسیحیوں کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور کوئی بھی ہمارے عقیدے سے باخبر نہیں ہوگا؟ جنہیں آپ گمراہ سمجھ رہے ہیں بت پرستوں سے کہیں بہتر ہیں. نہیں، میں تو ایسا نہیں سوچتا. مجھے یقین ہے کہ ہماری قربانی سے ہمارا دین اور پھیلے گا اور شہنشاہیت کا بت ٹوٹ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس تنگ و تاریک دنیا میں موت سے زیادہ بھی کوئی چیز شیرین ہو سکتی ہے. گیلس، انہیں ودا کرو. اطاعت میرے مالک. تو پھر کل ملیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. کل ملیں گے. ابھی تک جاگ رہی ہو ہیلن؟ ہاں، جاگ رہی ہوں اور خوابوں کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. دیر یا جلد ہمیں کچھ کرنا تھا اور یہ بہترین موقع ہے. چاہتی ہوں کہ کل کے اجتماع میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. تو ارکمت کا کیا ہوگا؟ ارکمت کا خدا بڑا ہے، بے شک وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. اس کے حوالے کرتے ہیں. تمہیں اور تلمیخا اور یوانس کی بیویوں کو چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کریں. میں مصلحت نہیں سمجھتا کہ تم کل کی ضیافت میں شریک ہو. اگر تم بھی ماری گئی تو پھر ہماری راہ کو کون جاری رکھے گا؟ میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ایسے باتیں کر رہی ہوں جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. ہاں، میری دنیا، ہاں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ میں برداشت کر سکتی ہوں؟ میں پہچانتا ہوں، کر سکتی ہے. مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے تم پر.
تمہیں کیا لگتا ہے تم سے جدائی میرے لیے آسان ہے؟ نہیں نہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے ابھی تک اس دنیا میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا ہے، لیکن کیا کروں، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور میرے معبود کے درمیان رابطے کو یہی فیصلہ رقم کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر صحیح فیصلہ کیا جائے تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا اور تمہیں صبر عنایت کرے گا۔ ہمت سے کام لو ہیلین، اس طرح تو ارکمیڈ بھی جاگ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا بانو؟ میری خدا میری مدد کرو، وہ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ بابا، ماں کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، موت میرے لیے بہتر ہے، لیکن یہ ذلت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کس قدر درد سے فرمایا ہے میرے مولا مسیح نے، میں نے بندوں کی پرورش کی، ان کو عزت دی، ان کے سروں کو عزیز بنا کے بلند کیا، لیکن انہوں نے مجھے ذلیل سمجھا۔ لیکن میں ان سے فوراً ہی انتقام نہ لوں گا، تاکہ سمجھے کہ میں ایک انسان سے کہیں زیادہ ہوں۔